السلام علیکم ناظرین۔ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا گیا۔ ناظرین، دوسری طرف صاحبزادہ حامد رضا پی ٹی آئی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے مستعفیٰ ہو گئے۔ ناظرین، کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے؟ جو بھی کچھ ہوا اس کے بعد کیا کے پی میں حکومت نے گورنر راج لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ کب تک عمل میں لایا جائے گا؟ پی ٹی آئی کا احتجاج ختم ہوتے ہی استعفوں کی بارش ہونے لگ گئی ہے۔ شوکت یوسفزئی نے یہ بھی کہا کہ لوگ نکلے لیکن ہماری قیادت غائب تھی۔ اگر ہم اٹک کے قریب ہی بیٹھ جاتے تو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑنے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ احتجاج میں بشرا بی بی کی شرکت سے متعلق پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ناظرین، دوسری طرف پی ٹی آئی کے اتحادی صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج ڈی چوک جانے کا فیصلہ ہمیں کوئی حصہ نہیں بنایا گیا۔ کہا جا رہا تھا کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلے اس لیے استعفیٰ دے دیا۔ ناظرین، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ مذاکرات کو ایک موقع دیا جائے لیکن ایسا نہ ہو پایا۔ تنقید ہو رہی تھی کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکل رہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بیگم صاحبہ وہاں سے اس وقت نکلے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جب وہاں پہ ٹیئر گیسنگ ہو رہی تھی۔ وہ صاف ان کی ویڈیو جو 2-3 اس بارے میں وائرل ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو ورکرز روک رہے ہیں، بعض نے ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے بھی مارے ہیں کہ یہ آپ کیوں نکل رہے ہیں۔ تو جب یہ نکل گئے تو پھر وہاں پہ کسی نے کیوں لڑنا تھا اور کسی کو کیوں گولی مارنی تھی اور وہاں پہ کیوں اس قسم کی وائلنس ہونی تھی؟ جب یہ نکلے ہیں تو اسی وقت جو ہے وہ ورکرز جو تھے وہ وہاں سے جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ وہ جس کو جدھر کا راستہ ملا ادھر کو اس نے اپنی بھاگ کے جو ہے وہ جان بچائی۔ ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ اوپر حملہ کرے اور وفاق جو ہے وہ بالکل کوئی ایکشن نہ لے سکے، تو وہاں پہ مختلف اظہار خیال ہوا ہے، ڈسکشن ہوئی ہے، ساری چیزوں کے اوپر ہوئی ہے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور یہی ایک بات مطلب یہ تجویز زیر غور رہی ہے۔ میں اس پہ کافی زیادہ یہ بڑی خبر ہے کہ وہاں کابینہ اجلاس کے اندر ممبرز نے اپنی رائے دی ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے۔ بعض ممبرز نے، ساروں نے نہیں، بعض ممبرز نے یہ رائے دی ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے رانا صاحب، آپ کی کابینہ نے اگر اس کے اوپر غور کیا۔ نہیں، بہت ممبرز نے یہ رائے نہیں دی۔ اگر کسی نے یہ رائے دی کہ بین کر دی جائے تو کسی نے یہ رائے بھی دی کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ رائے دی کہ گورنر راج لگا دیا جائے تو کسی نے یہ کہا کہ اس کی یہ امپلیکیشنز ہیں۔ ڈبیٹ ہوئی ہے، اظہار خیال ہوا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ویریفائڈ نمبر کتنا ہے جن کی اموات ہوئی اس احتجاج کے نتیجے میں؟ ویریفائڈ، کلیم نہیں۔ کلیم بہت ہیں، کلیم خطرناک ہیں، وہ میں اس کو دہرانے سے میں گریز کرتا ہوں۔ جی دیکھیں، آپ نے رینجرز کی بات کی، پولیس کی بات کی، کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں، ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ یہ ورکرز ہمارے بچے بھائی ہیں، ہمارے لیے تو سارے پاکستانی ہیں نا، اور سارے ہمارے، تو کوئی بھی شہید ہو، کوئی بھی زخمی ہو، کوئی بھی ہو، سب پہ افسوس ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہاں سے ہوا؟ کس نے کہا تھا کہ موٹر وے کھودو؟ گورنمنٹ نے خود کھود دیا نا، تو موٹر وے کھودنے سے کوئی آپ کا ویریفائیبل نمبر کیا ہے جن لوگوں کی گولی لگنے سے بات ہوئی؟ کوئی ویریفائیبل نمبر جن کا ڈیٹا پورا ود ڈیٹیل اویلیبل ہو، فیملی سے ویریفائی کیا جا سکے؟ ملک صاحب، اس پہ 3-4 دن لگیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ مسنگ ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ان کو جیل میں ڈالا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی وہ شہید ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے وہ زخمی ہے، کوئی، یہ 3-4-5 دن اور بھی لگیں گے کہ لوگ گھروں میں نہ آئے، ان کو پتہ چلے، پھر وہ تانوں میں دیکھیں گے۔ صاحبزادہ صاحب، آپ نے پولیٹیکل کمیٹی سے اور یہ کور کمیٹی سے استعفیٰ دیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ ملک صاحب۔
سر میں نے ریزائن کیا ہے کیونکہ کچھ چیزوں کے اوپر کرٹیسزم آ رہا تھا کہ شاید پنجاب سے لوگ نہیں نکلے یا یہ نہیں ہوا یا ویسے نہیں ہوا. اور آپ جانتے ہیں میرا حلقہ، میرے ایم پی ایز، یہ تو پورے میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوئے. پنجاب میں سب سے بڑا جلوس بھی ہمارا آیا، کانوائے لے کے ہم بھی انٹر ہوئے، اور کچھ میری ریزرویشنز تھیں. میں نے اپنے آپ کو بطور اتحادی ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رکھا ہے اور آئندہ بھی میں رہوں گا. تحفظات کیا ہے، ریزرویشنز کیا ہے؟ سر کو حکمت عملی پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے نا سر. میرا ذاتی نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمیں ایک تو اگر پنجاب کو ہم جنرل کال 24 کی دے رہے ہیں تو ہمیں نارتھ ریجن پنجاب کو کے پی کے ساتھ انوالو کرنا چاہیے. ساؤتھ، ویسٹ اور سینٹر کو ہمیں ایک دن کا گیپ دے کے 25 تاریخ کو باہر نکلنے کا کہنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہمیں مذاکرات کو ایک چانس دے دینا چاہیے تھا. اس کے اوپر چونکہ ہمارے پاس نیٹس نہیں تھے، کوئی چیزیں نہیں تھیں، اور ایک کریٹیسزم بھی بہت سارے لوگوں کی طرف سے آ رہا تھا. سو آن دیز گراؤنڈز ٹیکنیکل چیزیں ہیں، انہی بنیاد کے اوپر. کیا آپ اس فیصلے میں شامل تھے کہ ڈی چوک میں جا کے بیٹھنا چاہیے، دھرنا دینا چاہیے ڈی چوک میں؟ سر نہیں، میں تو اس فیصلے میں تھرو آؤٹ فیصل آباد میں رہا ہوں، اپنا جلوس اور ساری چیزیں لے کے. آپ بھی اس فیصلے کا حصہ نہیں تھے. یہ ایک سرپرائز ہے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا. ایک خبر شام میں سوشل میڈیا کی زینت بنی بھی اور اس کی تردید بھی آ گئی. ابھی وہ دونوں کی ڈینائل آ چکی ہے کہ وہ اسد کیسر کو لگایا جا رہا ہے پارٹی کا ہیڈ اور علی محمد خان کو سیکرٹری جنرل. کیا ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے پی ٹی آئی کے سامنے یا کور کمیٹی کے سامنے؟ نہیں، بالکل ایسی کوئی تجویز ابھی تک بالکل نہیں ہے جی، اور میں کیٹیگوریکلی اسے ڈینائی کر رہا ہوں. اور علی ظفر صاحب خود اس وقت لاہور میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے کچھ ساتھیوں کی. انہوں نے خود بھی اسٹیٹمنٹ کو ڈینائی کر دیا کہ دیر از نو سچ ریئلٹی. اور آج تو خان صاحب کو مل بھی نہیں سکا جی. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اگر لیڈر فرار ہو جائیں تو ورکرز کس کے لیے لڑیں گے. اسلام آباد سے 950 کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے ہیں. رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا کہ اٹک کے قریب سے 1100 افراد گرفتار ہوئے، لیکن اس میں ایک بھی پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں تھا. ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بھی پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ میں ہوا، کیا وہ صحیح تھا؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. تھینک یو.